بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 5 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری مطابق 8 نومبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات۔ خدا را مسجدوں کو تو انتشار سے محفوظ رکھیے۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلام میں لڑائی جھگڑے اور انتشار کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر 2 شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب شب قدر کو متعین کر کے نہ بتایا جائے۔ چنانچہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعیین ختم کر دی گئی۔ اسی طرح حدیث میں کہا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑا دین کو ختم کر دیتا ہے، جیسے استرا سر کے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ بخاری 20:23۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان معاشروں میں باہم نفرت، کینہ، لڑائی جھگڑا عام سی بات ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں کو انتشار کا اڈا بنا لیا گیا ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، کینہ، کپٹ، ان کے آپس کے ذاتی معاملات خراب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دل کی بھڑاس مسجد میں آ کر نکالتے ہیں۔ مسجد کا کوئی ذرا سا ایشو ہوگا، دونوں مخالف لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، مطلب بہانہ مسجد کے کسی ایشو کا ہوگا، لیکن اپنی دشمنی نبھائی جا رہی ہوگی اور پرانی رنجش کا بخار نکالا جا رہا ہوگا۔ ہمارے محلے کی مسجدوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ذاتی اور شخصی اختلافات کو مسجد میں آ کر اور زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ مان لیجئے کہ مجھے ایک شخص سے اپنے کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے اختلاف ہے، یا کسی وجہ سے میں اسے پسند نہیں کرتا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شخص مسجد کے کسی معاملے میں اپنی رائے دیتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے سارے اختلافات بھلا کر مسجد میں آتے، یہاں پہنچ کر بھائی بھائی بن جاتے۔ نماز، خاص کر جماعت کی نماز کا ایک خاص مقصد تو یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے واقف ہوں، ایک دوسرے کے حق پہچانیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ جماعت کی نماز محبت اور بھائی چارہ سکھاتی ہے، مگر شاید ہم نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے۔ اسی طرح مسجد میں ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر گروپ بن جاتے ہیں، پھر نفرت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہر گروپ چاہتا ہے کہ مسجد میں سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوں، اور جب اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ مسجدوں میں اب اتنی گندی سیاست ہونے لگی ہے کہ اللہ کی پناہ ہر شخص مسجد کا چودھری بننا چاہتا ہے، متولی شپ کے لیے گٹ بندیاں کر رہا ہوتا ہے۔ نوبت تو یہ آ گئی ہے کہ پنکھا بند ہوگا یا چلے گا، کھڑکی کھلی رہے گی یا بند رہے گی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتشار ہوتا ہے، آوازیں تیز ہوتی ہیں اور بسا اوقات نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں گرمی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اگر پنکھا چلایا جائے تو بڑے بوڑھوں اور بیماروں کو ٹھنڈ لگتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر نہ چلایا جائے تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی کہ برداشت نہ ہو۔ ایسے میں اگر ہم بڑے بوڑھوں کا خیال کر کے 10-15 منٹ کے لیے پنکھا بند کر دیں تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ مسجدوں میں انتشار کی 2-3 بڑی وجہیں ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں دور کر لیں تو شاید ان سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی رائے کو اونچا رکھنا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رائے اونچی رہے، اس کی بات مانی جائے۔ یہ نہایت غلط سوچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں بتایا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں قیامت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے گا۔ نمبر 2، غلط فہمی۔ بسا اوقات کسی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے، پھر وہی غلط فہمی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فہمی اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو۔ بدگمانی اور غلط فہمی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے اور مسئلے کا حل کیا جائے۔ نمبر 3 ہے عدم برداشت، انٹالرنس۔ ایک دوسرے کے برداشت ہی نہیں ہوتا، ہر شخص اپنی بات کا کسی بھی بات کا فوراً جواب دینا چاہتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ باتوں کو برداشت کیا جائے، چیزوں کو اگنور کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مضمون ہے سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 39، غلط فہمی کیسے دور کریں۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو،
ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانی جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بخاری 60-66۔ حدیث میں لفظ ظن آیا ہے جو عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ظن کا مطلب دل میں کسی دوسرے شخص کے متعلق بلا وجہ منفی خیالات پیدا کر لینا ہے، جو کسی غلط فہمی کی صورت میں دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی، ناشکری، شکوک و شبہات جیسی عادات پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان کی سوچ، سمجھ، خیالات مختلف ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اکثر ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں انسانی تعلقات کا حصہ ہیں، ان سے بچنا مشکل ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ ایسی باتوں کو بغیر تحقیق کے نہ پھیلایا جائے، نہ مان لیا جائے۔ کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کرنا لازمی ہے تاکہ رشتے ان منفی خیالات کی نظر نہ ہو جائیں۔ آج کل تعلقات میں نفرت، فاصلے، دوریوں کی ایک بڑی وجہ یہی بدگمانی، شک اور غلط سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ غلط فہمیاں ہی ختم کر دیتی ہیں۔ ایک لمحے کی بدگمانی کبھی کبھی محبت بھرے سینکڑوں لمحات کو مٹا دیتی ہے۔ رشتے وہیں ختم ہو جاتے ہیں جہاں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں، اسے خدا را یوں فالتو کی باتوں میں برباد نہ ہونے دیجیے۔ اگر ہم سے کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس شخص سے ملاقات کی جائے، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اس کی بات کو تحمل سے سنا جائے، نرمی، پیار، حسن اخلاق سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو شریعت نے دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں نیک گمان رکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو فوراً اسے اپنا دشمن نہ بنا لیجئے، اسے اپنا دشمن نہ سمجھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو۔ صبر اور نرمی سے پیش آئیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی اصل شخصیت کو جان سکے، اس کا رویہ بدل سکے۔ بے صبری اور جلد بازی دشمنی کو جنم دیتی ہے، جبکہ صبر اور برداشت دلوں کو قریب لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن ظن، صبر، برداشت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے تعلقات میں محبت، خوشی اور سکون باقی رہے۔ تیسرا مضمون ہے فکر و عمل، گناہوں سے کیسے بچیں۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب نجوی۔ انسان کے ساتھ کئی چیزیں لگی رہتی ہیں جو اسے گناہوں کی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ جیسے ایک نمبر ایک نفس۔ انسان کا نفس خواہشات کا غلام ہے، وہ انسان کو بھی خواہشات کا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن پر شریعت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ انسان ہمیشہ اسی کشمکش سے گزرتا رہتا ہے کہ نفس کی مانوں یا شریعت کی مانوں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ نفس کی بات ماننے میں اسے مزہ آتا ہے، جبکہ شریعت کی بات ماننے میں بوجھ لگتا ہے، اس لیے اکثر وہ نفس کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے۔ دوسری چیز شیطان۔ انسان کو گناہ کی طرف کھینچنے والی دوسری چیز شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان انسان کے سامنے اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسے بتاتا ہے گناہ میں مزہ ہے جبکہ نیکی میں مشقت ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے گناہ کر کے مزہ لے لے، پھر توبہ کر لینا۔ غرض یہ کہ شیطان انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے اور اسے گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے دنیا، یعنی نفس، شیطان اور دنیا، کہ یہ زندگی اور اس کے جو دنیا کے تقاضے ہیں، انسان دنیا ہی میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے، انہی کے لیے محنت کرتا ہے، انہی کے لیے کماتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے کہ گھر والوں کو دنیا جہان کی خوشیاں دے سکے، ان کے لیے سہولت و آرام کا انتظام کر سکے۔ ایسا کرتے کرتے اکثر وہ شریعت کی پابندیاں بھول جاتا ہے، کبھی کبھی حرام و حلال کا فرق بھی کھو دیتا ہے۔ اسے بس اپنی اور اپنے گھر والوں کی دنیا اچھی سے اچھی بنانے کی فکر رہتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں یعنی نفس، شیطان اور دنیا انسان کو ہر وقت گناہ کی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ ایسے میں کون سی چیز ہے جو اسے گناہ سے بچا سکتی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ کی محبت۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، تو پھر وہ نفس، شیطان اور دنیا تینوں چیزوں سے لڑ لیتا ہے۔ محبت کا جذبہ انسان سے کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے کھونا نہیں چاہتا، اسے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہی محبت انسان کو اللہ سے ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کیسے ہو؟ دراصل محبت اور تعلق وقت مانگتا ہے۔
ہمارا تعلق اسی سے مضبوط ہوتا ہے جس سے ہم وقت دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ کی محبت کا بھی ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، اس کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرنی ہوں گی، اس سے سرگوشیاں کرنی ہوں گی، تب کہیں جا کر ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ چوتھا مضمون مسائل سے متعلق ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کی ترتیب کیا ہوگی۔ کسی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی کچھ سالوں کی قضا نمازیں ادا کرنی ہیں، کیا ان نمازوں کا آسان حساب رکھنے کے لیے ان کو ترتیب سے یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کرنے کے بجائے کسی ایک وقت کی ساری نمازیں ادا کرنے کے بعد یعنی پہلے فجر کی نماز پوری ادا کر لیں 5 سال 10 سال جتنی بھی ہوں، پھر ظہر کی 5-10 سال کی نمازیں ادا کر لیں، تو کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو 6 یا 6 سے زائد نمازیں قضا ہو جائیں تو ان نمازوں کو قضا کرتے وقت شرعاً کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، چاہے آپ تو فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، یا پھر فجر پھر ظہر کر لیں۔ قضا نماز میں نیت ضروری ہے کہ جس نماز کی قضا کی جا رہی ہے اس کی مکمل تعین کی جائے کہ فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا کر رہا یا کر رہی ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قضا نمازیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ دن یا نماز متعین نہیں کر سکتے، اس لیے زیادہ ہونے کی صورت میں اس طرح نیت کی جا سکتی ہے کہ جتنی فجر کی نمازیں میری اب تک قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز جو میری چھوٹی تھی اس کی قضا کر رہا یا کر رہی ہوں، جتنی ظہر کی نمازیں اب تک میری چھوٹی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا یا کر رہی ہوں، یا یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے جتنی ظہر کی نمازیں اب تک میری قضا ہوئی ہیں ان میں سے سب سے آخری ظہر کی نماز ادا کر رہا یا کر رہی ہوں۔ دارالفتہ بن نوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔